بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آج ہم حج بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور طواف کیا، اور آپ حج بھی کرتے تھے۔ پھر طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بنیادیں مٹ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرا گھر بنا۔ عرض کیا، یا اللہ کہاں بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بادل کا سایہ کر دیا اور ہوا نے وہ جگہ صاف کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا۔ جب دیواریں بلند ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیوار بناتے ہوئے دقت ہوئی تو ایک پتھر کوہ ابو قبس سے لایا گیا۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیوار بنانے لگے۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوئی اور پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، اس پتھر کو اب مقام ابراہیم میں رکھا گیا ہے۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود لگانے کا حکم دیا۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا۔ یہ سفید رنگ کا روشن پتھر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیا ہے۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو خداوند نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ابراہیم، لوگوں کو حج کرنے کے لیے پکارو۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دینا تیرا کام ہے اور پھیلانا میرا کام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوہ قبس پر کھڑے ہو کر پکارا تو لوگوں آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرو، حج کرو، اتنا کہنا تھا کہ آپ کی آواز ساری کائنات میں گونج اٹھی۔ تمام کی روحوں نے سنا، ماؤں کے بیٹوں نے، بچوں نے سنا۔ جس نے سنا، جتنی بار سنا اتنی بار کہا، لبیک اللہم لبیک۔ کہا، وہ دنیا میں اتنے ہی حج کروں گا جتنے کہ حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، زندگی میں ایک بار حج ضرور کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ خداوند توفیق دے تو۔ اور سامعین، کعبہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو تو اشک بار ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھائے اور خانہ کعبہ پر پڑی پہلی نظر میں ہی دعا میں مصروف ہو جائے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہ پڑھنا شروع کرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک، لبیک اللہم لبیک۔ جب طواف شروع کرے اور خیال کرے کہ میں اپنے پیارے رب العالمین کے دروازے کی چکر لگا رہا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لے اور طواف شروع کرے۔ ایک چکر لگا کر حجر اسود کے سامنے آ کر پھر دعا مانگے۔ اسی طرح 7 چکر لگائے اور آخر میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑے۔ پھر آب زمزم پیڑ بھر کر پیے۔ یہ وہی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ اس پانی میں شفا ہے۔ پانی پی کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ، جب قیامت کے روز تمام مخلوق پیاس میں نڈال ہوگی تو اے میرے اللہ، اس روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسے ہی بھرا ہوا جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس دن میری پیاس کو بجھا دینا۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میری حاضری، میری دلی آرزو پوری فرما۔ جب صفا مروہ پر جاؤ تو یہ خیال دل میں لاؤ کہ یہاں حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اسے لوگوں پر واجب کر دیا۔ ذرا خیال کریں کہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان اکیلی بیٹھی تھی اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ بیٹا پیاس سے رو رہا تھا۔ ماں کی ممتا کی ماری پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر دوڑ گئی، پھر مروہ پہاڑی پر دوڑ کر آئی، پھر دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی کہ کوئی درندہ میرے پیارے بچے کو کھا نہ جائے۔ ایسے ہی 7 چکر لگائے، آخر آئی۔ آپ نے ایڑی رگڑی، ایڑی گھسیٹی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی یہ ادا پسند آ گئی اور فرمایا، اے میرے بندو، میری بندی ہاجرہ کی طرف دیکھو، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ وہاں 7 چکر لگانے کے بعد
دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی مائی ہاجرہ بی بی کی دین سے محبت عطا فرما، آمین۔ 9ویں الحج کو میدان عرفات میں خطبہ سنا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسی میدان میں حشر کا میدان بنے گا۔ جب خطبہ سنتے ہیں، اس میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمام انسان برابر ہیں، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی انسان عظمت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اے لوگو، تمہاری عزت ایسے ہے جیسے آج کے دن کے اسی مہینے میں اس کا بیت اللہ۔ غلاموں کا خیال کرو اور ان کی عزت کرو، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یا ہماری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اب انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔